یہ ایک عبرتناک اور دل دہلا دینے والی حقیقی روایت ہے جو علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کا ایک دانت جہنم میں احد کے پہاڑ کے سے بھی بڑا ہوگا۔ یہ سن کر سب کے دل کانپ گئے۔ وقت گزرتا گیا، اس جماعت کے سب لوگ ایمان اور سلامتی پر دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف دو لوگ باقی رہ گئے، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا بنو حنیفہ کا نہار بن عنفوہ جو الرجال کے نام سے بھی مشہور تھا۔ نہار ان لوگوں میں سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام سیکھا، قرآن یاد کیا، عبادت گزار اور زاہد بنا رہا، حتیٰ کہ لوگ اس کی عبادت اور خشوع کی مثالیں دیتے تھے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں رہ گئی۔ وہ بار بار نہار کو دیکھ کر ڈرتے کہ کہیں وہی نہ ہو جس کا ذکر نبی علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر وقت آیا کہ جب مسلمہ کذاب نے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہار بن عنفوہ کو یمامہ بھیجا کہ تاکہ وہ لوگوں کو اسلام پر قائم رکھے، مگر نہار وہاں پہنچا تو مسلمہ نے اسے عزت اور مال اور سونا پیش کیا اور کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہو جائے تو آدھی حکومت تجھے دے دوں گا۔ مال و دولت نے اس کے دل کا ایمان چھین لیا اور وہ شخص جو نبی کا ساتھی رہا، قرآن پڑھتا رہا، نماز و روزے کا پابند رہا، وہ جھوٹے نبی کا مددگار بن گیا۔ نہار نے اعلان کیا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمہ ان کے ساتھ نبی بنایا گیا ہے۔ اس ایک جھوٹ نے ہزاروں کو گمراہ کر دیا۔ یہ فتنہ مسلمہ کے فتنے سے بھی بڑا بن گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ اسی لشکر میں وحشی بن حرب بھی تھا، وہی جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی نے توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ میں اس جرم کا کفارہ جہاد سے ادا کروں گا۔ جب جنگ یمامہ شروع ہوئی تو سخت ترین لڑائی ہوئی۔ ابتدا میں مسلمان پسپا ہوئے، مگر پھر صحابہ نے نعرہ لگایا، قرآن والے جمع ہوئے اور اللہ نے مدد فرمائی۔ وحشی نے موقع پا کر مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا اور نہار بن عنفوہ بھی اپنے جھوٹے نبی کے ساتھ ذلت کے ساتھ کفر پر مارا گیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان دو میں سے نجات ان کے حصے میں آئی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نہار بن عنفوہ قرآن پڑھتا تھا، عبادت گزار تھا، مگر اس کا انجام برا ہوا، اور وحشی بن حرب نے بڑا گناہ کیا مگر توبہ کی اور انجام ایمان پر ہوا۔ تو اے ایمان والو، اپنی عبادت پر فخر نہ کرو، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کرو، بس دعا کرو کہ اللہ ہمارا انجام ایمان پر فرمائے۔